رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور علماء کرام نے باقاعدہ مستقل کتابیں اس عنوان پر تحریر کی ہیں کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کس قدر فیوز و برکات اور رحمتوں و برکتوں سے نوازتا ہے۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود درود پڑھنے والے کے بہت ساری برکتیں، یعنی درود پاک کی بہت ساری برکتیں بیان کی ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کو جو انعامات ملتے ہیں اس کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اگر ہم فضائل کی طرف جاتے ہیں درود پاک کے تو پھر بات بہت طویل ہو جائے گی۔ میں یہاں پر مختصر آپ کو چند فضائل بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھنے کی کیا برکات حاصل ہوتی ہیں۔ خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں علماء کی کلام کا، وہ یوں سمجھ لیں کہ کئی صفحات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور درود پاک کے معنی کو اپنے ذہن میں جماتے ہوئے، تصور میں تصور کرتے ہوئے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، یعنی شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ شرائط اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بس درود پاک پڑھ رہا ہے، اگرچہ کہ وہ بھی اس کی بھی برکات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ درود پاک جو ہے جب تک توجہ اور انہماک حاصل نہ ہو اس وقت تک نہیں پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ شرائط اور آداب کا خیال رکھتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی برکات میں، ثواب میں، اس کی رحمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص ان تمام شرائط آداب کا خیال رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق دل میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محب اپنے محبوب کی پیروی کرتا ہے، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو جو شخص درود پاک پڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی چلنے لگ جاتا ہے، محبت رسول کی وجہ سے۔ محبت رسول کا نتیجہ سنتوں کی اتباع کی صورت میں نکلتا ہے، سنتوں کی اتباع کی صورت کے اندر برآمد ہوتا ہے۔ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے کیا برکت حاصل ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں بخاری کے اندر ہے کہ المرء مع من احبہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محبت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا درود پاک پڑھنے والے کو، یعنی جو زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا، یعنی جس نے جتنا زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب ملے گا درود پاک پڑھنے والے کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والا ہے، محبت رسول کی صورت میں اسے اتباع رسول حاصل ہو گئی۔ اور اتباع رسول کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، یعنی لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ دیکھیں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ تو درود پاک پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑی کوئی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی برکت دولت نہیں ہے کہ انسان اللہ کا قرب پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو بڑا پیارا شعر ہے، حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے اپنے شعر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آپ کو چاہتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں
کچھ تم جسے چاہو، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو، یعنی آپ جس سے محبت کریں تو پھر اس کے مراتب کا، اس کے درجات کا کیا بیان کیا جائے۔ تو بہرحال درود پاک کی یہ میں نے چند خلاصتاً فوائد فضائل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب آتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کے موضوع کی طرف، ٹاپک کی طرف، وہ یہ ہے کہ 1 کروڑ درود پاک۔ اب یہ 1 کروڑ درود پاک سے ہماری کیا مراد ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ درود پاک کے حوالے سے ہم اگر تجزیہ کریں، لوگوں کا جائزہ لیں، تو پہلے تو 2 طرح کے ہمیں لوگ نظر آئیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو درود پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی ماحول سے دور ہیں، کوئی ایسا دینی ماحول انہیں میسر نہیں ہے، درود پاک کے فضائل سے واقفیت نہیں ہے۔ دیکھیں ماحول کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، تو جو ماحول میں ہی نہیں ہے، یعنی کسی عالم دین کی صحبت میں رہنے کا سلسلہ نہیں ہے، کچھ دینی دوست اسے میسر نہیں ہے، مسجد میں آنا جانا نہیں ہے، محافل میں آنا جانا نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت کم درود پاک پڑھتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو بھی بیجا نہیں ہوگا کہ درود پاک کا ان کا معمول ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جو مساجد میں آتے جاتے ہیں، علماء کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، محفل میں آتے جاتے ہیں، تو وہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب اس میں بھی ہم مزید تقسیمات کر سکتے ہیں کہ ان میں کچھ وہ ہیں کہ جو باکثرت درود پڑھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مختصر یعنی کم تعداد کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو اب اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بعض لوگوں نے تعداد مقرر کی بھی ہوتی ہے کہ روزانہ اتنا درود پڑھنا ہے، اور بعض لوگوں نے یعنی تعداد مقرر بھی نہیں ہوتی، بس چلتے پھرتے یاد آ گیا تو کچھ درود پاک کے سیغے پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ نہیں رہتا۔ جو لوگ تعداد مقرر کر کے درود پاک پڑھتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب وہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ یہاں پر میں بات کو روک کر ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے حوالے سے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں، جنہیں ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں، کہ ان کے اشعار کے اندر کتنی معنویت ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنے بڑے بڑے مضامین کو وہ چند لفظوں کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ پھر جو خیال کی وسعتیں ہیں، یعنی پرواز خیال جو ہے ان کی، یعنی بڑا ان کے اشعار کے اندر کمال ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ اب ان کے حوالے سے کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں، اب مختلف الفاظ کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جو نوائے وقت میں شائع ہوا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کسی نے ڈاکٹر اقبال صاحب سے کہا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ کوئی نسخہ، کوئی راز، یہ کیا راز ہے کہ آپ جو ہے وہ حکیم الامت ہو گئے، آپ کے اشعار کے اندر اتنی وسعتیں ہیں، آپ کے پاس ایسے جو ہے وہ خیالات ہیں اور اتنے بلند خیالات ہیں، تو یہ کیسے ہوا کہ آپ حکیم الامت بن گئے؟ تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، آپ بھی جو ہے وہ بن سکتے ہیں، آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر پر گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اور 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کی برکت سے جیسے جیسے میں درود پاک پڑھتا گیا، اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، ویسے ویسے میرا دماغ جو ہے وہ روشن ہوتا چلا گیا، اور جب تعداد 1 کروڑ پر پہنچی تو آپ وہ نتیجہ نکلا کہ میرے کلام کے اندر تاثیر اور اثر اور میری محبت جو ہے وہ لوگوں کے اندر بیٹھ گئی۔ تو یہ 1 کروڑ درود پاک کا نتیجہ ہے۔ تو آپ بھی اس نسخے پر عمل کر لیں، آپ بھی جو ہے وہ حکیم الامت بن جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے بیان کیا۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو ایک بڑا مجھے پسند آیا کہ بھئی 1 کروڑ درود پاک اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کو ایسا مقام ملتا ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ یہ تو درود پاک کے فضائل تو پڑھے ہوئے تھے کہ بھئی درود پاک پڑھنے سے تو درجات کی بلندی ہوتی ہے، مشکلات دور ہو جاتے ہیں، اور مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اور بڑی چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ تو پتہ تھا کہ درود پاک کے بے شمار فضیلت ہے، لیکن یہ ایک انوکھا واقعہ تھا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی ساری کامیابیوں کا صحرا جو ہے، ساری کامیابیوں کا راز جو ہے وہ درود پاک کو بتا دیا، اور اس کی ایک تعداد بتا دی 1 کروڑ۔ بہرحال میں نے پڑھ لیا اور پھر ذہن سے میرے نکل گیا۔ تو میں اولیاء کرام کی جو ہے وہ حالات زندگی کو پڑھ رہا تھا، تو وہاں پر مجھے ایک صالحہ، ایک نیک عورت کے بارے میں پڑھنے کو ملا کہ ان کے اوصاف گناتے ہوئے، ان کا تعارف کراتے ہوئے یہ بات بتائی گئی تھی کہ انہوں نے بھی 1 کروڑ درود پاک ختم کر لیا تھا۔ اب میں چونکا کہ بھئی 1 کروڑ درود پاک پڑھنا جو ہے، تو میں چونکا کہ 1 کروڑ درود پاک پڑھنے کا معمول لوگوں کا رہا ہے۔ یہ صرف ڈاکٹر اقبال صاحب کا معمول نہیں تھا، بلکہ دیگر لوگوں نے بھی 1 کروڑ درود پاک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا ختم کیا ہے۔ تو میرے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ میں جو ہے وہ 1 کروڑ درود پاک پڑھوں۔ اب آپ سمجھتے ہیں 1 کروڑ کا ہدف یعنی کتنا بڑا ہدف ہے
کہ یعنی انسان سنتا ہے کہ 1 کروڑ تو وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. تو بہرحال میرے دل میں ایک تحریک پیدا ہوئی کہ میں بھی جو ہے نا 1 کروڑ درود پاک پڑھوں. تو میں نے اپنے دوستوں سے بات کی. ہمارے ایک دوست نے جناب محمد احمد قادری اچھے نعت خواہ ہیں, ان کو میں نے کہا کہ یار 1 کروڑ درود پاک پڑھنا ہے, اور ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے تسبیحات میں بڑے مشغول رہتے ہیں. تو ان کی دکان پر, ان کی شاپ پر میں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی ایک طریقہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے, تعداد لکھواتے رہیں گے. بہرحال اب میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں, مختصر کرتا ہوں بات کو, کہ ہم نے 3-4 افراد کو ترغیب دلائی کہ بھائی چلیں آپ درود پاک جو ہے نا وہ ہمیں روز کا لکھوا دیں, یعنی مجھے روز اپنا درود پاک کی تعداد میں اسے گن لوں گا, اور ہر مہینے کی ابتدا کے اندر وہ جو تعداد ہوگی وہ بتا دوں گا کہ بھائی اس مہینے آپ نے کتنا درود پاک پڑھا ہے. تو سلسلہ شروع ہوا. 4-5 ہم افراد تھے, وہ سب مجھے میسج کرتے تھے اپنی روز کی تعداد, اور پھر میں ہر مہینے جو ہے وہ گن کر انہیں بتا دیا کرتا تھا کہ آپ نے اتنا درود پاک پڑھا ہے. سلسلہ چلتا رہا, کوئی زیادہ پڑھتا تو کوئی کم پڑھتا, اور کچھ ماہ یہ سلسلہ چلا. تو کسی نے جو ہے وہ 6 لاکھ پڑھ لیے, کسی نے 8 لاکھ پڑھ لیے. ہمارے ایک دوست نے, انہوں نے 12 لاکھ سے زائد انہوں نے درود پاک پڑھ لیے, کسی نے 4 لاکھ پڑھے. تو یہ 4-5 افراد تھے, یہ تعداد تھی کہ ہم جو ہے وہ 4-5 افراد کی یہ تعداد تھی. بہرحال پھر وہ کسی وجہ سے سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن دل میں خواہش رہ گئی کہ یار 1 کروڑ درود پاک پڑھنا ہے. تو پھر کچھ ماہ کے بعد میرے دل میں پھر دوبارہ ایک جذبہ ابھرا, اور میں نے پھر ان میں سے جو بھائی ہمارے جنہوں نے 12 لاکھ درود پاک پڑھے تھے, ان کو ماشاءاللہ استقامت بھی حاصل تھی اور وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. تو ان سے بات کی کہ بھائی دیکھیں وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا, اب روزانہ میں آپ کو جو ہے وہ میسج کر دیا کروں گا کہ میں نے آج اتنا درود پاک پڑھا ہے. تو وہ پھر روزانہ مجھے میسج کرتے ہیں کوشچن مارک بنا کر, سوالیہ نشان بنا کر, اور میں اپنی تعداد جو ہے انہیں بتا دیتا ہوں. بسا اوقات انہیں میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میں ویسے ہی خود جو ہے تعداد لکھ کر بھیج دیتا ہوں کہ آج کی میری تعداد اتنی ہے, اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ مجھے جو ہے تعداد لکھ کر بھیج دیتے ہیں. تو یوں 1 کروڑ درود پاک کی طرف عمل کا ایک قدم تو ہم نے یہ اختیار کیا کہ کسی کو مقرر کرتے ہیں, اس کو اپنا درود پاک کی تعداد جو ہے وہ لکھواتے رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں. ہم بسا اوقات کوئی ٹارگٹ بناتے ہیں لیکن خود اپنے ٹارگٹ کو ہی بھول جاتے ہیں. تو جب وہ ہم سے روزانہ پوچھیں گے تو ہمیں پھر ہم خود جو ہے وہ اس کو تعداد لکھواتے رہیں گے. تو اس طرح 1 کروڑ کا ہدف جو ہے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پر میں 2-3 باتیں عرض کروں کہ 1 کروڑ ہمیں سنتے ہیں تو ایک بڑی تعداد, ظاہر ہے کہ کروڑ کا لفظ جو ہے وہ بہت بڑا لگتا ہے, لیکن میں نے جب اس حوالے سے تھوڑا سا جائزہ لیا, لوگوں سے بات کی, تو ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں, علامہ شہداد ترابی صاحب, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بچپن سے درود پاک پڑھ لیں, بکثرت پڑھ لیں, اور ایک دن کے اندر, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک دن کے اندر انہوں نے ایک عرصہ 25,000 درود پاک پڑھا ہے. ایک دن کے اندر 25,000 درود پاک بکثرت پڑھا ہے. اور جب وہ پڑھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے ہم بھی پھر 25,000 نہیں تو 10,000 8,000 پڑھ سکتے ہیں آرام سے. تو بہرحال میں نے پھر ابھی کچھ دن پہلے ان سے پوچھا کہ اب کیا معاملہ ہے, کتنے ہزار درود پاک پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب میری مصروفیات کچھ زیادہ ہو گئی ہیں, تو میں 12,000 درود پاک الحمدللہ بھی پڑھتا ہوں. 4,000 عشاء کی نماز کے بعد, اور جو ہے وہ 4,000 جو ہے فجر کی نماز کے بعد, اور 4,000 جو ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد میں پڑھتا ہوں. الحمدللہ 12,000 کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ چلتے رہیں نا, اور تعداد بھی گنتے رہیں, تو ایک دن آئے گا کہ 1 کروڑ کا ہدف جو ہے ہمارا پورا ہو جائے گا. اب یہ جو بات میں نے آپ سے کی 1 کروڑ کے ہدف کے حوالے سے, ہمارا بھی کچھ دنوں پہلے الکافی اسلامک اکیڈمی کے اندر, یعنی یہ ہماری اکیڈمی ہے الحمدللہ, یہاں پر کچھ درس نظامی اور دیگر چیزوں کا سلسلہ ہوتا ہے, کورسز کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر رمضان شریف کے حوالے سے کورس ہو رہا تھا. اس کورس کے اندر میں نے درود پاک کے فضائل بیان کیے. ان درود پاک کے فضائل میں یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, 1 کروڑ درود پاک اور پھر اس کا طریقہ, اس کو پڑھنے کا, یہ بھی ان کے سامنے بیان کیا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ترغیب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری ترغیب کتنا اثر کرے گی. یعنی ترغیب دلانے والا, توجہ دلانے والا بھی اتنا امید اس کو نہیں ہوتی, اتنا پر امید نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ اتنا اچھا نکلے گا. لیکن بہرحال جب میں نے کلاس میں یہ بات بیان کی, ہمارے ایک دوست ہیں, اور بلکہ ایک نہیں 3-4 دوست ہمارے جو اس کلاس کے اندر موجود تھے, انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے ایک گروپ بنا دیا درود پاک شریف, اور اس میں الحمدللہ بھی 30 افراد ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شخص جتنا درود پاک پڑھتا ہے وہ ڈال دیتا ہے, میسج کر دیتا ہے کہ بھائی میں نے اتنا درود پاک پڑھا. کوئی فالتو کوئی فضول میسج اس کے اندر نہیں آتا. اب روز کا یہ سلسلہ ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے اس کو کاؤنٹ کیا, ایک ہفتے کے درود پاک, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ 5 لاکھ سے زیادہ درود پاک تھے.
یعنی ایک ہفتے کے اندر ہم سب دوستوں نے مل کر 30 سے زائد افراد نے مل کر 5 لاکھ درود پاک پڑھ لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سارے افراد مل کر تھوڑے ہی ٹائم کے اندر 1 کروڑ کا ہدف جو ہے وہ پورا کر لیں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ انہوں نے نکالا کہ بھائی میں انفرادی طور پہ تو 1 کروڑ پتہ نہیں کب پڑھوں گا, کتنا عرصہ لگے گا, لیکن اجتماعی طور پر 1 کروڑ درود پاک پڑھ لیا جائے. تو جب میں نے ان کا گروپ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑا ایک سرور محسوس ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ترغیب میری ہے, تو ثواب جو ہے وہ میرے حصے میں بھی آ رہا ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو وہی اجر ملتا ہے جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. تو چونکہ میری رہنمائی ہے, میں نے جو ہے ان کو ترغیب دلائی ہے, توجہ دلائی ہے, تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ درود پاک پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب مجھے بھی مل رہا ہے. تو میں, اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بھی ترغیب دلاؤں. تو بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ گروپ دیکھ کر کہ سب جو ہے وہ اپنی تعداد بتا رہے ہوتے ہیں, کوئی فضول میسج اس کے اندر نہیں آ رہا ہوتا, اور یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے. تو اب میں جب یہ سلسلہ میں نے دیکھا, درود پاک کے گروپ کو دیکھا, تو میری خواہش تھی وہ پھر دوبارہ وہ اود کر آئی اور وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو گئی. یہ خواہش کیونکہ تھوڑے عرصے دوبارہ جو ہے وہ خواہش زندہ ہو گئی. وہ خواہش کیا ہے؟ وہ خواہش یہ ہے کہ ایک ایسی محفل ہو, ایک ایسا پروگرام ہو کہ جہاں پر ایک ہی رات کے اندر, یعنی ہم اس کو شب درود کے نام سے پروگرام کریں, اور ایک ہی رات کے اندر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا جائے. آپ نے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ہلنا نہیں ہے, جھٹکا نہیں کھانا کہ بھئی ایک پروگرام میں 1 کروڑ درود ہو سکتا ہے. یعنی پوری رات کا پروگرام ہو, اس میں ہم لوگوں کو جمع کریں, سب باوضو ہوں, سب کو تسبیحات دی جائیں, سب کو تسبیح دی جائے, اور سب درود پاک مل کر پڑھیں, اور پھر اس درود پاک کو کاؤنٹ کیا جائے. ظاہر ہے کہ 100-200 افراد کا کام نہیں ہے, ہم تعداد ہو 4-5 ہزار افراد کا ایک پروگرام ہو. اس پروگرام کے اندر مختصر وقفے ہوں, بھئی کھانے کا وقفہ ہے, چائے کا وقفہ ہے, کچھ بیان ہو درود پاک کے فضائل پر, اور سب مل کر درود پاک پڑھیں. میرا ناقص خیال ہے, ابھی میں نے اس کو پیپر پر جو ہے منتقل نہیں کیا ہے, یا کسی کے ساتھ مشاورت اس طرح نہیں کی ہے کہ بھئی یہ کتنے گھنٹے میں ہوگا, کتنے افراد ہونے چاہیے, کتنا درود پڑھنا چاہیے. لیکن ایک سرسری طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک رات میں ایک محفل ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں 1 کروڑ درود پاک پڑھا جائے, اور یہ میری خواہش بھی ہے. تو میں آنے والے دنوں میں نیت کرتا ہوں, امید رکھتا ہوں کہ وہ کوشش کروں گا کہ میں اس حوالے سے ورک کروں. جو دیگر یوں سمجھیں کہ جن کا تجربہ ہے محافل کے حوالے سے, جو ہمارے مقتدی حضرات ہیں, جو علماء ہیں, ان سے بات کروں, ان کی خدمت میں اپنا یہ جو ہے آئیڈیا رکھوں کہ بھئی 1 کروڑ درود پاک ایک محفل میں پڑھنا ہے. تو دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بہرحال آج کی اس طویل ویڈیو کے اندر میں نے صرف آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بھی 1 کروڑ پڑھ سکتے ہیں, 1 کروڑ درود پاک آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, کچھ سال لگیں گے آپ کو, لیکن اس کے لیے آپ کو استقامت سے چلنا ہوگا. درود پاک لکھنے ہوں گے, اور خود لکھیں گے تو بھول جائیں گے, آج لکھیں گے کل لکھیں گے پھر نکل جائے گا. تو اس کے لیے کسی کو مقرر کر لیں, اس کو اپنی تعداد لکھواتے رہیں, لیکن وہ بھی پھر درود پاک پڑھنے والا ہو پابندی سے. پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس کو مقرر کیا, وہ خود بھی چھوڑ گیا اور آپ بھی جو ہے وہ بھول گئے. تو ایسا کوئی شخص جو درود پاک پڑھتا ہو تو روزانہ اسے درود پاک لکھائیں, کاؤنٹر اپنے پاس رکھ لیں, اس پہ پڑھتے رہیں, یا کوئی وقت بنا لیں, بھائی سونے سے پہلے 200 مرتبہ پڑھنا ہے, 300 مرتبہ پڑھنا ہے. تو وہ درود پاک جو ہے آپ پابندی سے پڑھیں, تو یہ تعداد جو ہے, یہ ہدف جو ہے پورا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ لکھیں گے, درود پاک کو لکھ لیا کریں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ درود پاک کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. درود پاک پڑھنے میں, جیسے مثال کے طور پہ آپ لکھتے نہیں تھے, بس جب یاد آتا تھا 10-12 15 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے, تو آپ بہت کم درود پڑھتے ہوں گے. لیکن جب آپ لکھنا شروع کریں گے اور تعداد گننا شروع کریں گے, تو پھر درود پاک کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے گی. مثلا میں آپ کو اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا, کہ کسی مہینے میں نے درود بہت کم پڑھا, فرض کریں میں نے 15,000 پڑھا. تو اب جب وہ 15,000 کا مجھے میسج آتا ہے نا مہینہ مکمل ہونے پر, تو میرے کو ایک طبیعت کے اندر ایک قبض سی محسوس ہوتی ہے کہ یار عمل میں تو اضافہ ہونا چاہیے. تو پھر میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے مہینے میں سب سے زیادہ یعنی درود پڑھوں گا, یعنی جو پچھلے مہینوں کا ریکارڈ ہے وہ سب توڑ دوں گا. تو میں پھر ایک جذبے سے چلتا ہوں. تو جب آپ درود پڑھیں گے, آپ کو میسج آئے گا, تو آپ کو اپنی کارکردگی بھی پتہ چلتی رہے گی. ہدف متعین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہوگا. نیت یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. بس میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک بھی اگر قبول ہو جائے نا, تو وہ دنیا و آخرت کے لیے کافی ہے.
ایک مرتبہ بھی درود پاک، کیونکہ ایک توجہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں مل جائے، ایک نگاہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہماری دنیا کی جتنی مشکلات ہیں وہ بھی، اور آخرت کی جتنی مہمات ہیں، جتنے مراحل ہیں، وہ سب خیر کے ساتھ انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ میں اتنا کمال ہے، آپ کی ایک توجہ میں اتنا کمال ہے، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، تو درود پاک پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ درود کے رنگ میں ہمیں رنگ دے، درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس 1 کروڑ درود پاک کے حوالے سے سوچئے گا، غور کیجئے گا، اگر جو ہے طبیعت میں ہمت پیدا ہو۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان۔